خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے اپنا علاج کرایا، جو اس زمانے میں ممکن ہو سکتا تھا، آپ نے علاج کرایا۔ اس کے باوجود طبیعت کے اندر جب سدھار نہیں پایا تو آپ پریشان تھے، آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ جو حالات ہیں وہ مجھ پر ظاہر فرما دے، مجھ کو اس کا علم ہو جائے کہ مجھ پر کیا چیز ہے جو پریشان کر رہی ہے، علاج اثر نہیں کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نیند کی حالت میں تھے تو دو فرشتے آپ کے پاس آئے، ایک آپ کے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پیروں کی طرف بیٹھ گیا۔ سرہانے والے فرشتے نے پیروں والے اس والے فرشتے سے کہا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ اس پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہے۔ تو پھر اس فرشتے نے سوال کیا کہ یہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو پھر اس فرشتے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ کہا کیسے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ داڑھی کے بال اور جو بھی کچھ تھا وہ اس نے بتایا کہ فلاں فلاں چیزیں استعمال کی گئی ہیں اور ان تمام چیزوں کو ایک کنویں کے اندر دبا دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، حضرت علی اور چند صحابہ کے ساتھ وہاں پر گئے اور ان چیزوں کو وہاں سے نکالا۔ پھر جبرائیل قرآن کی سورتیں لے کر آئے، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو پڑھیے۔ آپ ان کو پڑھتے جاتے تھے، آپ اپنی طبیعت میں آرام محسوس کرتے چلے جاتے تھے۔ جب یہ طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہر طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے، پھر ہم اس کے باوجود اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان کا سودا کرنے گمراہوں اور جاہلوں کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس نہج پر چل رہے ہیں، ہمارا کیا مقام ہے اور ہم کیا بنے ہوئے